کریئر کاؤنسلنگ کے ساتھ میں ہوں حمیرہ خالد۔ ساتھیوں، گزشتہ ایک ساتھ میں ہم نے آرٹس کی فیلڈس کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور اسے مکمل بھی کیا تھا۔ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، بات کریں گے سائنس کی فیلڈ کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو طالب علموں کے نام بتاتی چلوں جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ڈاکٹر سائرہ بانو سے سوالات کریں گے۔ سہیل ابراہیم، محب اللہ اور عبدالباری۔ عبدالباری سب سے پہلا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی عبدالباری۔ میم، میرا نام عبدالباری ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ سائنس کی فیلڈ میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں بہت وسیع ہے، طلبہ انجینئرنگ یا میڈیکل کی فیلڈ میں جانا چاہے تو اس کے لیے کیا کیا آپشنس ہیں؟ سائنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایز کمپیئر ٹو آرٹس، سائنس میں بھی آپ کو ورائٹی تو بہت ملتی ہے، اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہو میڈیکل اور انجینئرنگ کی، تو صرف میڈیکل اور انجینئرنگ پہ سائنس کی دنیا ختم نہیں ہوتی، بلکہ سائنس کی فیلڈ میں بہت اس سے آگے بھی چیزیں ہیں جو کہ بعض دفعہ ہم شاید نوٹس میں ہی نہیں لاتے۔ یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ہاں لیک آف کاؤنسلنگ کی وجہ سے ہمارے نظر میں صرف دو ہی فیلڈ آ رہی ہوتی ہیں، یا تو میڈیکل میں چلے جاؤ یا انجینئرنگ میں، کیونکہ کالج لائف میں آپ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، یا آپ پری میڈیکل سلیکٹ کرتے ہو یا انجینئرنگ سلیکٹ کرتے ہو۔ ان دونوں فیلڈز میں اگر آپ دیکھا جائے تو وہ بھی بڑی ڈیپتھ ہے، ان کی بھی بہت ڈیپ ہے وہ فیلڈز۔ تو آپ کسی بھی فیلڈ کو سلیکٹ کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا کیا ٹارگٹ کیا ہے، آپ کیا بننا چاہتے ہو۔ فار ایگزامپل اگر آپ میڈیکل کی فیلڈ میں جا رہے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ نے میڈیکل کی فیلڈ میں کیا کرنا ہے، صرف MBBS کرنا ہے یا کوئی اسپیشلائزیشن بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انجینئرنگ کی فیلڈ میں جا رہے ہیں تو انجینئرنگ کے اپنے بڑے اسکوپس ہیں، ڈفرینٹ سٹیجز ہیں، تو آپ نے یہ سجیسٹ کرنا ہے سول ہے، میکینیکل ہے، کس جگہ آپ نے جانا ہے۔ یہ آپ دیکھیں پروفیشنل کالجز سے اگر آپ بات یہاں پہ روکتے ہیں کہ صرف میڈیکل کی آپ نے کالج کی بات کر لی، وہ بھی پروفیشنل کالج ہو گئے، انجینئرنگ ہو گیا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کلاس میں اگر 110 اسٹوڈنٹس ہیں کالج میں تو وہ سارے کے سارے پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس پری میڈیکل کی فیلڈ میں یا میڈیکل کالج کے اندر چلے جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں ہارڈلی 10 12 15 لوگ جا پاتے ہیں، مشکل سے ڈاؤ میڈیکل میں گئے، کچھ میڈیکل میں گئے یا ڈفرینٹ میڈیکلس میں گئے۔ آج کل تھوڑا سا ایک اور چیز چلی ہوئی ہے کہ پرائیویٹ میڈیکل کالج بھی کھل گئے، سیمی پرائیویٹ بھی کھل گئے، تو اس میں چلے جاتے ہیں 10 12، تو یوں 20 25 کی تعداد ہوتی ہے۔ یوں سمجھے اگر 100 میں سے 20 25 گئے تو آپ کا کیا ریشو، 75 یا 70% اسٹوڈنٹ تو آپ کے رہ گئے نا، باقی وہ کیا کریں گے؟ اس کے لیے پھر وہ بہت اچھا آپشن یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کی لیول پہ آپ کو سائنس ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا کیا فیلڈ، جیسے فزیوتھراپی ون آف دا بیسٹ، PhD ہے ہی نہیں ہمارے پاس، تو یہ بڑا المیہ ہے ہمارا، کیونکہ ہم لوگ پڑھائی سے اور ریسرچ سے تو بہت ہی دور ہیں، اور ہمارے یہاں وہ اسٹینڈرڈ بھی ریسرچ نہیں ہو رہی۔ تو یہ ساری باتوں کے ساتھ ساتھ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ماس کمیونیکیشن جیسے سبجیکٹ کی، تو اور اس میں ساتھ ہی ساتھ آپ اگر اس کو شامل کر لیں جرنلزم کو اس کے ساتھ، وہ تو ضروری ہو جاتا ہے ماس کمیونیکیشن کے لوگ۔ پھر آپ دیکھیں دن میں آپ کو کتنے چینلز نظر آتے ہیں، ڈیلی جب آپ اپنا ٹی وی آن کرتے ہیں تو آپ ایک نیا چینل نظر آ رہا ہوتا ہے۔ صرف ایک فرق ہوتا تھا کہ ان کو 3 پیپر زیادہ دینے پڑتے تھے، ہمیں وہ ایگزامپٹ ہوتے تھے، وہ 3 پیپروں کا ڈفرینس ہوتا تھا، فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی۔ تو یہ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے DHMS کا یا جس کو ہومیوپیتھک سائنسز کا اسٹینڈرڈ گر گیا ہے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے میٹرک کیا اس کو کوئی کام نہیں ہے، چلو اس کو ہومیوپیتھک کرا لو، اور کچھ بات نہیں ہے، گلے میں اسٹیتھوسکوپ ہوگا، ایپرن پہن لے گا، دیکھنے میں تو ڈاکٹر ہی نظر آئے گا۔ لیکن آپ بتائیے کہ جب آپ دیکھیں ان دونوں اسٹوڈنٹس کو ساتھ کمپیئر کریں تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو انٹرمیڈیٹ کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایک 3 پیپر کا ڈفرینس کی وجہ سے انہوں نے اپنی واقعی کوالٹی کو تھوڑا کم کر دیا ہے۔ ادروائز آپ دیکھیے یہ اتنا بڑی سائنس ہے ہومیوپیتھک، اور اس کے اتنے زبردست میریکلز ہیں آپ کے پاس۔ آپ کو دیکھیں جرمنی میں آپ ایک تو اس کا جو بیسک ہے وہ جرمنی ہے، جرمنی کا یہ جو ہے سائنس ہے، پورا فیلڈ پورا وہیں سے آیا۔ پھر آپ دیکھیں وہاں جرمنی میں اس کا اتنا اسکوپ ہے، آپ کو آپ کے ملک میں تو شاید اتنا اسکوپ نظر نہیں آتا، لیکن جہاں بڑے بڑے ڈاکٹرز اور بڑی بڑی میڈیسنز جب فیل ہوتی ہیں ایلوپیتھک کی، وہاں ہومیوپیتھک کے میریکلز آپ کو ملتے ہیں، اور میں نے تو خود کیے ہیں ٹریٹ پیشنٹ، اس لیے مجھے پتا ہے کہ کس طرح وہاں میریکلز دے رہے ہوتے ہیں وداؤٹ اینی کوئی سائڈ افیکٹس۔ ہم اس صورت میں نہیں کہیں گے، ایک متھ ہے یہاں پہ کہ ہومیوپیتھک کا سائڈ افیکٹ نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں جو چیز فائدہ کر رہی ہے وہ نقصان کرے گی، اگر آپ غلط لیں گے تو وہ نقصان کرے گی۔ ایکسیسو میں آپ پانی بھی پی لو گے تو آپ کی باڈی کے لیے ڈینجرس ہوتا ہے، تو پھر یہ تو میڈیسن ہے۔ کیا اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ میں نہیں کہتی یہ بات کہ وہ سائڈ افیکٹ نہیں کرتی، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس لیول کے سائڈ افیکٹس نہیں ہوتے جس لیول کے جنرلی ایلوپیتھک میڈیسنس کے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی بہت واسٹ فیلڈ ہے، اس میں اگر کام کرتے ہیں آپ، اور اس میں آپ بایو کیمسٹری پہ اگر آپ پڑھتے ہیں، کیونکہ میں نے جن کے ساتھ پریکٹس کی
الحمدللہ انہوں نے مجھے بایو کیمک سالٹس پڑھائے، پلس مجھے کلر تھراپی پڑھائی، پلس مجھے الیکٹرو ہومیوپیتھی بھی بتائی، اور مجھے ان سب کا ڈفرینس بتایا. اور میں جب اس میں پیشنٹ ٹریٹ کرتی تھی تو مجھے بہت اچھا رسپانس ملتا تھا، اور میں یہ دیکھتی تھی کہ بڑے بڑے ایسے کیسز آتے تھے جو بیچارے دنیا جہاں سے مایوس ہو کے آتے تھے، اور الحمدللہ ان کو شفا ملتی تھی. تو یہ بہت بڑی فیلڈ ہے، بہت اچھی فیلڈ ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ اس کو آج بھی وہ مقام نہیں ملا جو ملنا چاہیے. اس کو ایکول ٹو ایلوپیتھ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ بھی وہی 4 سال کا کورس ہے. آپ دیکھیے ایلوپیتھک سے لوگ نکلتے ہیں 4 سال کے کورس میں، ہومیوپیتھک آپ صرف ڈپلوما کی حد تک آپ نے اس کو محدود کیا ہوا ہے. ایک یہ بھی اس کی وجہ ہے کہ اس کی ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے. ہاں کالجز اچھے کالجز ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کا اسٹینڈرڈ بنانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح ایلوپیتھک میں آپ کی 1.5 سال کی جو ہاؤس جاب ہوتی ہے اس کی جگہ یہاں 21 ڈیز کی ہاؤس جاب بھی وہ کرواتے ہیں، ہاسپٹلس میں کرواتے ہیں، ساری چیزیں سکھاتے ہیں. لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ اس کو اپ گریڈ نہیں کیا جا رہا. لیکن اپنی سوچ کی بات ہوتی ہے. میں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ جرمن کے جتنے رسالے ہیں ان میں رجسٹرڈ کیا ہوا ہے، اور میرے پاس ان کی باقاعدہ ای میلز آتی ہیں، اور میں وہ پڑھتی رہتی ہوں، نئے کیسز میں دیکھتی رہتی ہوں. تو ڈے بائی ڈے آپ دیکھیں اس میں بڑے میریکلس مل رہے ہوتے ہیں ہمیں. بہت ہی سیف فیلڈ ہے یہ، آپ کا سیف ٹریٹمنٹ ہے. جب سائنس میں ان کا ایپٹیٹیوڈ اور انٹرسٹ نہیں ہوتا، لیکن سارے لوگ سائنس نہیں پڑھ سکتے، سارے لوگ آرٹس نہیں پڑھ سکتے. بالکل، ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سائیکالوجی سائنس کی ایک شاخ ہے، تو پھر کیوں اسے آرٹس کے سبجیکٹ سے کنیکٹ کیا جاتا ہے؟ سائیکالوجی ایکچولی سائنس اور آرٹس دونوں کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ ہر فیلڈ کے لیے ضروری ہے. دیکھیے بندے کی سائیکی تو ہر بندے کے اندر ہوتی ہے نا، صرف سائنس پڑھنے والے کی سائیکی تو نہیں ہوتی. سائیکالوجی تو ایک باڈی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے نا، مائنڈ اور باڈی کا ریلیشن میں ہے نا سائیکالوجی. تو آپ ہر بندے کی سائیکی سے آپ کا واسطہ پڑے گا، تو آپ اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے. اس کو دیکھیں آپ اس میں پی ایچ ڈی یا ڈاکٹریٹ بھی کر سکتے ہیں. اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کیونکہ آرٹس کا سبجیکٹ ہے اس لیے ڈاکٹریٹ نہیں ہو سکتا. اس میں آپ اس میں پی ایچ ڈی کر کے بھی ڈاکٹریٹ کر سکتے ہیں. تو سائیکالوجی ایک سائنس کا سبجیکٹ بے شک ہے، مگر اس کی روٹس ہر جگہ ہیں. میں سمجھتی ہوں اس کو ایکولی پڑھایا جاتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میڈیکل کالج میں بھی سائیکالوجی ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، پیشنٹ سائیکالوجی کے حوالے سے. اسی طرح جنرلی جو سائیکالوجی پڑھائی جاتی ہے اس میں ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، اس میں پیرنٹس بھی ہوتے ہیں، اس میں آپ کا ایک جنرل انسان بھی ہوتا ہے، اس میں معاشرے سے ایک ناکام انسان بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو ہر اینگل سے اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے کوئی ایسی باؤنڈری نہیں ہے. سائیکالوجی ایسا سبجیکٹ ہے جو ہر جگہ فٹ ہو رہا ہوتا ہے آپ کے. مسئلہ ہمارے ساتھ ایک بہت گمبھیر ہے، وہ یہ کہ ہم جن اسکولوں میں ہمارے یہاں تعلیم دی جاتی ہے، میں کسی کو بلیم نہیں کر رہی اس میں ان جنرل بات کر رہی ہوں. اسکولوں میں جب تعلیمی سہولیات ہوتی ہیں اس میں ایک سیکشن ویک میں ایک کلاس کیریئر گائیڈنس کی ہونی چاہیے، جو کہ میں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے یہاں ہوتی ہیں. بلکہ میرا خیال ہے ہمارے اسکول میں ہمارے بہت سارے اساتذہ بھی اس چیز سے بالکل نابلد ہوتے ہیں، بالکل ناواقف ہوتے ہیں، اور ان کے یہاں کوئی ایسا کانسیپٹ ہمیں نہیں ملتا اسکول مینجمنٹ کے اندر کہ اسٹوڈنٹ کو یہ بھی سہولت پرووائڈ کرے. جبکہ میں سمجھتی ہوں ایک انسان کو قابل بنانے میں جتنا ہاتھ اسکول کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کی زندگی کو کامیاب بنانے میں اس کے لیے کیریئر گائیڈنس پرووائڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. اب جب تک آپ اپنے کیریئر کو انجوائے نہیں کرو گے، آپ اپنے کیریئر کو جتنی دلچسپی کے مطابق آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، آپ کوئی بھی کام آپ دیکھیں کرتے ہیں، بچے ہم دیکھتے ہیں کھیلتے ہیں، ان کھلونوں سے زیادہ کھیلتے ہیں جو انہیں پسند ہوتے ہیں. جاپان میں آپ دیکھیں وہاں بہت ارلی ایج سے کیریئر گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کی طرف رجحان ہے. جو بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور جب وہ پریپریشنری کلاس میں ٹوائے اور پلینگ گروپ میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہاں ان کو انالائز کیا جاتا ہے. ان کے ماہرین وہاں اسکول میں ہوتے ہیں، باقاعدہ ایک اپوائنٹڈ اس چیز کے لیے ایک پورا سیکشن ہوتا ہے جو کہ ان کو مانیٹر کرتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ بچے کس طرف اٹریک ہو رہے ہیں، اور جس طرف ان بچوں کا جھکاؤ یا رجحان ہوتا ہے بچوں کو اسی طرف وہ پھر لے کے چلتے ہیں. بیسیکلی دیکھیں کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے اور کیریئر گائیڈنس، میں جب اسکولوں میں کمپیوٹر سینٹر کے حوالے سے جاتی تھی تو میں وہاں دیکھتی تھی کہ بڑا منتشر ماحول ہوتا تھا. جتنے بھی اسکولوں میں ہم گئے ہم دیکھتے رہے، وہ ایوریج اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں، جو میجورٹی ہماری جن اسکولوں میں پڑھ رہی ہوتی ہے مڈل کلاس اسکولوں میں یا پھر گورنمنٹ اسکولوں میں، وہاں یہ ماحول نہیں ملتا تھا. جب ہم وہاں ان کو بچوں کو کوریدتے تھے، ان اسٹوڈنٹس کو انالائز کرتے تھے تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ بڑے منتشر ہیں. کلاس 9 کے لیے سائنس گروپ کا ٹیسٹ ہوتا تھا، بچے پریشان ہوتے تھے کہ اگر ہم سائنس گروپ میں چلے جاتے ہیں، بالفرض سلیکٹ ہو بھی گئے تو آگے چل کے تو پھر ہم پری میڈیکل ہی پڑھیں گے. اب ہم جب پاکستان کا انالائز کرتے ہیں نا تو دیکھیں جس طرح جسم کو ہر طرح کے نیوٹریشنز کی ضرورت ہوتی ہے نا، ایک بیلنس ڈائٹ میں آپ ہر چیز ڈالتے ہو،
بالکل اسی طرح ایک ملک کو ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے، ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. اب آپ سال میں جو ہے اتنے سارے ڈاکٹر پروڈیوس کرو اور کوئی بھی ایک پائلٹ یا آرمی فورسز سے کوئی پروڈیوس نہیں کر رہے ہو تو وہ سیکٹر خالی رہ جاتا ہے، وہ ویکیوم آ جاتا ہے. صحیح. اسی طرح جو ہے آئی ٹی کے سیکٹر میں آپ دیکھیں اتنا ویکیوم چلا جا رہا تھا، بیچ میں سارے کے سارے MBAs کر رہے ہیں، مارکیٹنگ میں جا رہے ہیں، HR میں جا رہے ہیں، تو بڑا ویکیوم ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے بڑا دل دکھتا تھا. پھر ہوتا یہ تھا کہ وہ مشروم یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلے، دھڑا دھڑ MBA کیا، ایگزیکٹو کیا، کریش کورسز سے کیا، کسی بھی طرح کر کے بس پھر بھاگے وہ ڈگری ہاتھ میں لے کے گھوم رہے ہوتے تھے، جاب نہیں ملتی تھی. ہر کمپنی کی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں، ہر فیلڈ کی ایک لمیٹیشن. ایگزیکٹلی، سیچوریشن پوائنٹ کبھی نہ کبھی آتا ہے، کبھی نہ کبھی تو آتا ہے. پھر وہ ہوتا یہ تھا کہ دیکھا دیکھی کا ماحول، اس نے کیا MBA، فلاں کے بچے نے کیا MBA، اس نے ایگزیکٹو کیا، اس کو 80,000 کی جاب ملی، اس کو 60,000 کی جاب ملی. اب تو اپنے بچے کو بھی یہی کرانا ہے، یا وہ بچہ خود جستجو میں کبھی اتنی جاب مل جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، ہر ایک کو ایک منفرد صلاحیتیں دی ہیں، اپنی اپنی صلاحیتیں سب کی اپنی ہیں. تو آپ کسی کی دیکھا دیکھی کوئی سبجیکٹ کاپی نہیں کر سکتے، آپ کسی کی دیکھا دیکھی کوئی کام نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاؤں، 2 آدمی مل کے 7 کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک کا کام کرنے کا سٹائل الگ ہوتا ہے، دوسرے کا الگ ہوتا ہے. میرا نام محب اللہ ہے اور میرا سوال میڈیکل کی فیلڈ کے لحاظ سے ہے کہ MBBS کرنے کے بعد جو اسپیشلائزیشن ہوتی ہے تو ہمارے معاشرے میں اس میں دیکھا دیکھی کا رجحان کیوں آ گیا ہے کہ فلاں نے ڈینٹسٹ بنا ہے، میں بھی ڈینٹسٹ بنوں گا، فلاں ENT اسپیشلسٹ ہے، میں بھی ENT بنوں گا. کیوں؟ اچھا سوال ہے، کیونکہ ایک دور میں جب کارڈیولوجسٹ لوگ بنتے تھے، یہ کارڈک سرجن بننا شروع ہوئے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ پیسے والوں کی بیماری ہے اور اس میں پیسہ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی کارڈیولوجسٹ ایک اچھی خاصی ایکسپینسو آپ کو ریٹرن ملتا ہے اس میں. لیکن اب ہونے یہ لگا ہے کہ ہمارے غریبوں کو بھی ہارٹ اٹیک پڑنے لگا. یہ فیلڈ تو بہت یہی بات ہے نا کہ دیکھیں ہمارے یہاں ہر فیلڈ پر ہم نے کبھی بھی سیریس ہو کے یہ نہیں سوچا کہ ہم انسانیت کی خدمت کے لیے فیلڈ کر رہے ہیں. ہم ہر جگہ پیسے کو اپنا مقام پہلے رکھتے ہیں. بحیثیت مسلمان یہ نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل. ہمارے یہاں جو ہے سوشل سروس پہلے ہونی چاہیے، لیکن ہم وہ چیز نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہمارے ڈاکٹرز بھی اپنے پروفیشن کو زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمیں دن اور رات ایسے لوگوں سے ایسے پروفیشنل سے واسطہ بھی پڑتا ہے کہ اور ہمیں رزلٹ بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جی صرف اس وجہ سے جو ہے ایک پیشنٹ اپنی جان سے چلا گیا، چند روپوں نہ ہونے کی وجہ سے، یا ڈاکٹر کی فیس نہ ہونے کی وجہ سے، یا ہاسپٹل تک نہ پہنچنے کی وجہ سے. تو بس یہی ہے، یہ ہمارے معاشرے کی بے حسی ہے، ہماری اپنی بے حسی ہے. میں یہی کہوں گی کہ ہم نے پیسوں کو اپنا موٹیویشنل فیکٹر بنا لیا ہے. اگر ہم انسانیت کی خدمت کے حوالے سے دیکھیں تو یہاں پر بھی وہی چیز آ جاتی ہے لاگو کہ آپ دیکھیں ویکیوم کس فیلڈ میں، جہاں ویکیوم ہے وہاں جائیں تو وہاں آپ کو خدمت کرنے کا صحیح مزہ بھی آتا ہے. دیکھیں میڈیکل کی فیلڈ میں جب آپ چلے گئے، آپ کا ایپٹیٹیوڈ اور انٹرسٹ کے حساب سے آپ اس فیلڈ میں انٹر ہو گئے، دیٹس مین یو آر ان سکسیس پاتھ. آپ ایک سکسیس کے پاتھ پہ چل رہے ہو. مگر اگر اس میں آپ جاتے ہیں اسپیشلائزیشن میں تو آپ دیکھیں کہ بچوں کے پیڈیاٹرک سرجنس ہمارے پاس بہت کم ہیں. آرتھوپیڈک میں خواتین بالکل نہیں ہیں، 1 2 3 نام ہی آتے ہیں. اب جا کے کچھ نام ہمیں نظر آنے لگے ہیں. آپ دیکھیں کارڈیولوجسٹ میں آپ کے پاس خواتین بہت کم ہیں. دیکھیں چادر اور 4 دیواری پردہ یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے اور یہ ہمیں اس کو نبھانا ہے. صحیح. ہمیں شریعت نے بھی اجازت دی ہے کہ کچھ حالات میں ہم میل ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروائیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے بھی ریزروڈ ہوتے ہیں جو فیمیل چاہتے ہیں ان کیسز میں، لیکن ہمیں نہیں ملتی ہیں. ہر ہاسپٹل میں نہیں ملتی ہیں، ہر جگہ نہیں ملتی ہیں. تو ضرورت اسی عمر کی ہے کہ خواتین اس چیز میں اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں کہ وہ مطلب کیا ہے، کن فیلڈ میں ان کی زیادہ ضرورت ہے جو ڈیمانڈنگ فیلڈ ہیں. باقی دیکھیں جہاں آپ اس پیشے میں چلے گئے تو یہ تو پیشہ آپ کا ہے ہی خدمت خلق کا، لیکن یہ ہے کہ یہ پیشہ آپ کا خدمت خلق کا ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی جہاں زیادہ ضرورت ہے اور آپ اس فیلڈ کو سلیکٹ کرتے ہوئے اور اپنے مزاج کے مطابق اس کو سلیکٹ کرتے ہوئے چلتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بہترین کمبینیشن ہوتا ہے آپ کی لائف کا. کیونکہ دیکھیں جب آپ اس قسم کی فیلڈ میں جاتے ہیں اور پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، اپنی ذات کے ساتھ بھی، اپنی فیملی کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے نا، اور اپنے پیشے کے ساتھ بھی. بالکل. تو ان سب چیزوں کو لے کے جب آپ اس مائنڈ سے چلو گے نا تو میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. پھر آپ بہت سکسیزفلی اپنی فیلڈ میں کام کر سکتے ہو. دیکھیں سائنس میں جب میں نے پہلے ہی کہا کہ میڈیکل اور انجینئرنگ کے خول سے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو بہت لمبی ورائٹی ہے.
آپ سائنس میں بی ایس سی ضروری نہیں ہے انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ جو ہے پروفیشنل کالجز میں جائیں. وہی میں نے آپ سے کہا کہ 30% لوگ جاتے ہیں, باقی 70% کیا کریں. تو وہ دیکھا جائے تو بی ایس سی کرتے ہیں. بی ایس سی بھی آپ کے 2-3 طرح کے ہوتے ہیں. آپ سمپل بی ایس سی کر رہے ہیں یا مائکرو بایولوجی سے کر رہے ہیں, بایو کیمسٹری سے کر رہے ہیں, آپ فارمیسی میں کر رہے ہیں, اپنے ڈی فارمیسی کر رہے ہیں, آپ جو ہیں ایگریکلچر, جیسے آپ نے کہا ایگریکلچر سائنسز میں آپ کر رہے ہیں. آپ کراچی یونیورسٹی سے انٹرمیڈیٹ کے بعد اگر بی ایس سی آنرز اور پھر ایم ایس سی اور دین پی ایچ ڈی پہ جاتے ہیں, کسی ایک سبجیکٹ کو سلیکٹ کرتے ہو, تو آپ کے پاس ایک بڑی لمبی لسٹ ہے. آپ زولوجی میں ایم ایس سی کر سکتے ہیں, باٹنی میں کر سکتے ہیں. یہ سارے وہ سبجیکٹس ہیں. سبجیکٹ وائز جب ہم ڈیٹیل اسٹڈی کرتے ہیں, بی ایس سی ایم ایس سی پی ایچ ڈی تک جاتے ہیں یا آپ ایم فل تک جاتے ہیں, تو اس میں پھر آپ کو یہی ہے کہ آپ لیکچرشپ کی طرف جا سکتے ہیں, آپ ریسرچ میں جا سکتے ہیں, جو کہ پاکستان میں ہو ہی نہیں رہی. ریسرچ ہمارے یہاں اتنی کم ہے, اور جو ہو بھی رہی ہے وہ بہت زیادہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. ہمارے پیپرز, ہمارے جرنلس جو ہیں, وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے جو آرٹیکلس ہوتے ہیں وہ جرنلس میں جن میں لگتے ہیں, وہ بہت اس کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے, جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. آپ کو پتہ ہے نا, ٹیلنٹ ہمارے پاس بہت ہے جہاں, لیکن وہ ویسٹ ہو رہا ہے. اگر یہ پراپر ہمارے پاس ریسرچ کی, جیسے کچھ ادارے ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں, جیسے سلیم الزما صدیقی کا ادارہ کام کر رہا ہے, اسپارکو کام کر رہا ہے, آپ کا جو ہے 1-2 اور ادارے بھی کام کر رہے ہیں کراچی یونیورسٹی کے اندر, میں دیکھتی ہوں, جاتی ہوں تو, لیکن پھر بھی وہ کم ہے. جو اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ ہے اس میں وہ ایبزارب نہیں ہو پا رہے ہیں. تو اس وجہ سے آپ دیکھا جائے کہ اگر ریسرچ کی فیلڈ کی طرف جاتے ہیں اور اس کے مواقع کو آپ لوگ جو ہے اپنے لیے بناتے ہیں, سلیکٹ کرتے ہیں, تو وہ آپ کا ایک بہترین کمبینیشن ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں ضرورت بھی بہت ہے. پھر نئی نئی ریسرچ آنا, پھر اس آپ دیکھیں نا, آپ کے ملک کا نام بھی تو روشن ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ کے یہاں سے کوئی پازیٹیو اچھی ریسرچ جا رہی ہوتی ہے, تو آپ کتنا اس کا کتنا فائدہ ہے. ہر طرح سے فائدہ ہے کہ اسٹوڈنٹ تو آپ کو اس کی باقاعدہ ایک فیلڈ مل جاتی ہے, آپ کو ایک سلیکشن مل جاتا ہے, آپ کو ایک بہت سارے اسٹوڈنٹ مل جاتے ہیں, پھر اس فیلڈ, اس ریسرچ کو آپ پبلشائز کرتے ہو, تو آپ کے ملک کا بھی نام روشن ہوتا ہے. اور اس فیلڈ میں بڑی گنجائش ہے, ریسرچ کی فیلڈ میں بہت جگہ ہے ماشاء اللہ. آپ دیکھیں این ای ڈی یونیورسٹی, اس طرح کی یونیورسٹی اب اویلیبلٹی ہے آپ کے پاس فیسلٹیز, کہ وہاں پر جب آپ کوئی لیکچر ارینج کرتے ہیں تو 40 یونیورسٹیز آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہیں آن لائن, کیونکہ اب تو آئی ٹی کی فیلڈ ہے, اور اس فیلڈ میں تو ماشاء اللہ اس پہ ہم فل فلیج ایک پروگرام کریں گے, کیونکہ یہ بھی میرا سبجیکٹ ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اتنے مواقع میسر ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں پیچھے رہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس چیز میں ہمیں جو ہے انفراسٹرکچر ملے گورنمنٹ کی طرف سے, وہ ذرا اگر اس پہ توجہ ہو جائے, جہاں بجٹ میں ایجوکیشن پہ بہت کم بجٹ رکھا جاتا ہے, تو پھر اس میں یہ سب چیزیں ہونا ناممکن ہوتی ہے. لیکن پھر بھی اسٹوڈنٹس ہمارے پڑھ رہے ہیں, جو باہر جا کے پڑھ رہے ہیں, تو وہ کچھ نہ کچھ کوششیں جاری ہیں, مگر یہ کہ میں امید یہ کرتی ہوں کہ آنے والے اسٹوڈنٹ اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ اپنا رول نبھائیں گے. بالکل. اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹس کو سائنس کے سبجیکٹ میں میٹرک اور انٹر کرنے کے بعد آرٹس کی طرف آتے دیکھا گیا ہے, کیونکہ ان کے خیال میں سائنس کی فیلڈ میں کچھ نہیں رکھا ہوتا, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ آرٹس کی فیلڈ میں آگے نکل سکتے ہیں. ایسے اسٹوڈنٹس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, فیلڈ ساری بہت امپورٹنٹ ہے, یہ ہم نہیں کہہ سکتے, یہ اپنی اپنی سوچ ہے. ہاں, یہ ایسا اس وقت سوچنا شروع کرتے ہیں اسٹوڈنٹس جب سائنس میں ان کا ایپٹیٹیوڈ اور انٹرسٹ نہیں ہوتا. لیکن سارے لوگ سائنس نہیں پڑھ سکتے, سارے لوگ آرٹس نہیں پڑھ سکتے. بالکل, ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. سارے لوگ ریسرچ نہیں کر سکتے, سارے لوگ اچھے ڈاکٹر نہیں بن سکتے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر بننے کے بعد بھی فیلڈ چینج کر لیتے ہیں اپنی, یا چھوڑ دیتے ہیں. تو اسی طرح کی باتیں ہیں کہ سائنس میں آپ گئے, آپ نے پڑھا, پھر آپ کو لگا کہ آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے, تو یہ ایک میرا خیال ہے بہتر سجیشن ہوتا ہے, ایک بہتر قدم ہوتا ہے کہ آپ اپنا کریئر شروع کرنے سے پہلے, بنانے سے پہلے, آپ اپنا سبجیکٹ یا اپنا انٹرسٹ جو ہے اس طرف کر لیتے ہیں, آپ سوئچ کر لیتے ہیں. اور اگر آپ جنرل گروپس کے کسی بھی سبجیکٹ میں جا کے, جیسے ابھی بات ہوئی ماس کمیونیکیشن کی, یا جرنلزم کی, یا پبلک ریلیشنس کی, یا انٹرنیشنل ریلیشنس کی, اس قسم کے سبجیکٹس میں جانا چاہتے ہیں, یا لینگویجز میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, جیسے آپ خود ہیں, ہماری آج کی ہوسٹ ہیں, وہ لینگویج میں اسٹڈی کر رہی ہیں, اور ماشاءاللہ وہ ان کا بڑا پرعزم ہے پی ایچ ڈی تک جانے میں اردو لینگویج میں. تو آپ دیکھیں کہ اپنے مزاج پہ ہے یہ کہ اگر وہ ان کو لگتا ہے کہ اس فیلڈ میں وہ زیادہ سکسیزفل ہو سکتے ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں کہ ایسے اسٹوڈنٹ تو بلکہ آپ کو بہت کم ملیں گے جو ریسرچ میں اور اس فیلڈ کی طرف اس لیے جا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ وہ لیکچررشپ کریں گے. میں سمجھتی ہوں کہ بینگ اے مسلم, ایجوکیشن دینا, استاد ایک پیغمبری پیشہ ہے نا, اور اس پیشے سے وابستہ لوگ کتنے معتبر ہیں اس کا ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے ذکر, ہمیں اللہ اور رسول کی حدیثوں اور آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے.
یہ تو ایک ایسا درجہ ہے نا کہ روحانی ماں باپ کا درجہ ہوتا ہے استاد. تو آپ بتائیں کہ اگر وہ اس فیلڈ میں اگر کوئی جانا چاہ رہا ہے تو میں تو سمجھ رہی ہوں اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ اس قوم کو بالخصوص اور پوری دنیا کی قوم کو بالعموم اچھے استادوں کی ضرورت ہے. آج کل ٹیچنگ ایز اے پروفیشن لینے کا رجحان کیوں نہیں ہے؟ محض اسے ایک مجبوری کیوں سمجھا جاتا ہے؟ وہی مسئلہ یہی ہے نا کہ ہمارے یہاں یا تو ستم ہم پہ یہ ہوتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس پہ کہ ان کو کبھی خدا نخواستہ اچھے ٹیچر سے واسطہ نہیں پڑا. اچھے ٹیچر اس دس سینس میں نہیں کہوں گی کسی کی برائی, بلکہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں بائی پروفیشنلی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, مجبوری میں آتے ہیں. جیسے اب کوئی جاب نہیں مل رہی, چلو بھائی ٹیچنگ کر لو. یہ ایک ایسا قدم ہے اور اتنا میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ اپنے بچوں کے, اپنے اسٹوڈنٹس سے, اپنے فیوچر کے مستقبل سے کھیل رہے ہوتے ہیں. آپ کی اپنی کوئی نالج نہیں ہے اتنی, اور آپ ان کو صرف رٹے رٹائیں چیزیں پڑھا کے اور کچھ ایسا امپریشن کریٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو نفرت ہو جاتی ہے اس فیلڈ سے, اور وہ دور ہونے لگتے ہیں کہ بھائی نہیں کچھ بھی کر لو, ٹیچنگ نہیں کر سکتے. ایک یہ بھی ایک سینیریو کریٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیں ٹیچنگ میں نے جیسے کہا یہ ایک پیغمبری پیشہ ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. جی ساتھیوں, امید ہے کہ آپ نے آج ڈاکٹر سائرہ بانو کی گفتگو سے ضرور استفادہ کیا ہوگا اور ان کی دلچسپ گفتگو سے ضرور مستفید ہوئے ہوں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.